سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ ہم سب مل کر رہیں گے، رہتے آئے ہیں، رہتے رہیں گے۔ میں شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ سنی بچیوں میں شادیاں کرو، شیعہ بچوں سے کہوں سنی بچوں سے کہوں گا شیعہ بچیوں میں شادی کرو۔ سنی اور شیعہ کا نکاح قطعاً نہیں ہو سکتا، اور سنی اور شیعہ کبھی آپس میں بائی بائی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جبکہ یہ صحابہ کرام کے اہل بیت اطہار کے گستاخ اور اللہ جل شانہ کے گستاخ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ یہ انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں اور اللہ کا شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ تو ہمارا اور ان کا نکاح قرآن و سنت کی روشنی میں قطعاً نہیں ہو سکتا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جنازے، ان کی عیادت، ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام کے وفادار نہ ہو، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے وفادار نہ ہو تو وہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ التوبہ ہے اور آیت نمبر ہے 23۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے بدلے میں کفر پسند کرے، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح ہے کہ جب مسلمانوں کو مشرکین سے تعلقات جو ہے توڑنے کا حکم دیا گیا کہ ان سے تمہارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو، تو بعض نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے باپ کو، بھائی وغیرہ اور رشتہ داروں کو چھوڑ دے؟ تو اس پر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کفار سے قلبی محبت کا تعلق کسی بھی طریقے کے لحاظ سے یہ جائز رہی ہے، تو اسلام نے اس سے روکا ہے۔ وہ جو مشرکین ہیں ان سے تعلق رکھنا جائز رہی ہے، تو پھر جو گستاخان صحابہ ہیں، گستاخان اللہ ہے، گستاخان حضرت عائشہ صدیقہ ہے، تو ان سے تعلق جو ہے جوڑنا بدرجہ اولا اس کی ممانعت ہے۔ اور اس سلسلہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے الگ رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دے، وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ دوسری حدیث کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، سرکار نے فرمایا ان مردوا فلا تعودوہم وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر یہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شریک نہ ہو۔ ایک اور حدیث کے اندر ابن ماجہ کے اندر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث مروی ہے وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، اور اگر تم ان سے ملو تو انہیں سلام نہ کہو۔ اور کنز الامال کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا اور انہیں میرا ساتھی اور قریبی عزیز بنایا۔ ان قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے اور میرے صحابہ کو برا کہیں گے، اگر تم انہیں پاؤ تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، اور نہ ان کے ساتھ کھانا، نہ ان کے ساتھ پینا، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا، اور نہ ان پر نماز پڑھنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا
نہ ان کی دعوتوں میں جانا جائز، نہ ان کی شادیوں میں، نہ ان کی جو ہے فوتگیوں میں، بیمار ہو تو ان کی عیادت جائز رہی ہے، مر جائیں تو ان کے جنازے جائز رہی ہے۔ پھر یہ جو بکواس کرتا ہے کہ میں شیعہ بیٹوں کو کہتا ہوں سنی گھرانوں کے اندر شادی کرو، سنیوں کو کہتا ہوں کہ وہ شیعوں کے اندر شادیاں کرے، اس سے اللہ کا قرآن بھی منع کرتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا جو میرے صحابہ کے گستاخ ہے ان سے کسی قسم کا تعلق رکھنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے اندر ہماری شادیاں ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔